بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ ہے قرآن کریم توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ تک قرآن کریم کی جتنی صورتیں ہیں ایک ایک صورت کا تعارف اور اہمیت پہنچاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ۔ ناظرین، لاسٹ ویلاگ میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی اہمیت اور تعارف آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہے ہمارا سورۃ المائدہ۔ ناظرین، سورۃ المائدہ قرآن کریم کی 5ویں نمبر کی سورت ہے اور اس کتاب کے پیج نمبر 220 پر ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم کم از کم ایک سورت کا تعارف اور اہمیت رکھتے ہیں قرآن کریم کی سورت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 5 اور سورت نمبر بھی قرآن کی سیریل کے حساب سے سورت نمبر بھی 5 ہے۔ المائدہ۔ ناظرین، المائدہ لا یحب اللہ، یہ پارہ ہے، چھٹا پارہ نمبر 6 کی صورت ہے المائدہ اور سیریل کے حساب سے نمبر 5 ہے۔ ناظرین، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور سورت المائدہ مدینہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور اس کا اپنا جو نمبر ہے 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، ایگریمنٹ کو پورا کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت کی 1 یا 2 آیات ہم روزانہ تعارف کے لیے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس کی اہمیت اور تعارف۔ سورۃ المائدہ تعارف۔ یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ علامہ ابو حیان رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرۃ العرب کے
طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی، دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے، اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں، کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعہ کی مناسبت سے اس سورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور وہ نیکسٹ جو ہماری سورت ہوگی وہ ہوگی سورت الانعام، سورت انعام۔ وہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا ہے جو فن تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی۔